جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کی جی حکم ہے کیا حال چال ہے تہاڈا؟ آپ کا؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کتوں کال کیتا تسی؟ میں اس ٹائم تو پاکستان میں بیٹھا ہوں، ہم، لاہور میں. ٹھیک. لاہور کے اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی عثمان. جی عثمان صاحب خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ. حکم کریں، کیا اچھا خدمت کر سکتے ہیں آپ؟ جی میرے جو ہے نا کچھ اسپیسیفکلی سے کوشچنز ہیں. جی جی سر. اچھا اس میں فرسٹ آف آل میرا یہ کوشچن ہے کہ جو ہے نا وہ جو شیعہ حضرات ہیں اوور آل، اس کے بارے میں پہلی چیز تو آپ یہ بتا دیں کہ شیعہ بیسیکلی آپ کی نظر میں ایک فرقہ ہے یا ایک مذہب ہے؟ آپ دیکھیں یہ فرقہ یا مذہب جو ہے نا یہ کوئی شرعی اصطلاح تو ہے نہیں. مذہب کا مطلب ہے طریقہ کار، فرقہ کا مطلب ہے گروہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی شرعی اصطلاح جی جی نہیں ہے کہ یا یہ ہے یا وہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ اس کی تعریف کیا کریں گے؟ شیعہ ایک گروہ ہے، بلا شک ایک گروہ ہے. شیعہ کیا ایک طریقہ کار ہے؟ بلا شک ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ویری فرسٹ جو چیز ہے جیسے کلمہ ہے، ٹھیک ہے، ہم، جتنی ہم، بھی امتیں ہیں، جتنے بھی ان کے رسول آئے ہیں، جیسے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہر امت کے لیے ایک اسپیسیفک ڈیڈیکیٹڈ کلمہ ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ اور جو ہم، بھی رسول ان کا ہے اس کے ریلیٹڈ اس میں وہ مینشن ہے. اوکے. اب جو شیعہ حضرات ہیں، میرے کچھ دوست ہیں، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے کلمے کے اندر ایڈیشن بھی ہے کچھ، یعنی ان دیکھیں کا کلمہ ڈیفرنٹ ہے عام ایک ہے مسلمانوں سے. مسلمان بننے کے لیے. دیکھیں آپ کے پاس بھی تو 6-7 جی کلمے ہیں نا. آپ کے پاس کتنے کلمے ہیں؟ ایک کلمہ میں تو شہادتین الحمدللہ ہے. کی کلمہ مانتا ہوں. کتنے کلمے ہیں نا؟ اور بھی کلمے ہیں نا آپ لوگوں کے پاس. وہ تو ویسے تو 6 کلمے ہیں ٹوٹل. ہاں جو سناؤ ہمیں کون کون سے ہیں. نام ذرا بتانا، اگر پورے نہیں آتے نام تو بتانا. نام میں بتا دوں تو لیکن میں جسٹ اسپیسیفکلی لمیٹڈ ٹائم کے اندر جسٹ جو پریسائزلی ہیں وہ چیزیں کرنا چاہتا ہوں. ہاں باقی الحمدللہ نام وہ بتائیں، 6 میں نام سنا بتائیں بھی نا سکتا اپنے ہوں جیسا. کلموں کے نام بتائیں نا. پہلا کلمہ تو طیب ہے. اوکے. آپ مجھے بس اسپیسیفکلی ابھی فی الحال صرف اور یہ چیز نام تو بتا دیں بتاؤ نا، کہ اپنے کلموں کے نام تو بتاؤ نا. 5-6 کلمے ہیں، وہ نام تو بتانا نا. مسلمان ہونے کے لیے نہیں، میں مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ ہے بس ان کے جو اوور اچھا میرا جو کوشچن ہے تو وہ عرض یہی ہے. اسپیسیفکلی وہ ہے. اوکے نام نہیں بتا رہے بھائی، کوئی بات نام نہ بتاؤ. آپ بتا نہیں، وہ میں بتا سکتا ہوں لیکن میں اس میں ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتا. مطلب وہ تو اتنا بڑا مسئلہ ابھی نہیں ہے، بتا نام دیے بتانے ہوتے ہیں کی کوئی 6 حرج نہیں لفظ ہے. ہیں بھائی. 6 لفظ ابھی بتا چکے ہوتے ہیں نا بھائی ابھی. جیسے کلمہ طیب ہے، شہادت ہے، تمجید ہے، توحید ہے، استغفار ہے اور رد کفر ہے. رد کفر. ٹھیک ہے نا؟ یہ 5-6 کلمے. جی مسلمان ہونے کے لیے صرف جی شہادتین ہیں. ہمارے ہاں بھی مسلمان ہونے کے جی لیے جی صرف شہادتین ہیں. مسلمان ہونے کے لیے جو بھی شہادتین پڑھتا ہے نا، چاہے وہ دل میں جی جی اس پہ ایمان نہیں بھی رکھتا ہے، دل میں اللہ اس کے دل کا حال جانتا ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہے. ظاہر میں وہ مسلمان ہے، اب وہ دل میں کچھ اس کی نیت نہیں ہے، وہ چھپا رہا ہے کفر اپنا، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ اس کا حساب لے گا. لیکن مومن بننے کے لیے، شیعہ بننے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرنا، ان کی امامت کا اقرار کرنا اور اس پہ گواہی دینا ضروری ہے. اوکے. وہ اسلام کے لیے نہیں، یعنی سمپل اسلام کے لیے ورڈز. وہی، جی جی اسلام ٹھیک. کے لیے صرف شہادتین ہیں. لیکن ایمان کے لیے بقیہ چیزوں کی بھی گواہی دینا ضروری ہے. صرف اہل بیت علیہ السلام کی نہیں ہے، جنت کا بھی یہ گواہی دینا ضروری ہے، نار کا بھی، یہ روز قیامت کا بھی، ملائکہ کا بھی، سب انبیاء علیہ السلام پہ ان سب کا گواہی دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. یعنی سمپل ورڈز میں جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں یا شیعہ نہیں ہیں، وہ کلمہ جو عام کلمہ طیب سب پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت ہی ان کے لیے ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے. وہ بالکل جو مطلب مسلمان شیعہ ہونے کے کے لیے لیے، اسپیسیفکلی ہے. جی جی ہاں جی جی مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادتین، توحید اور رسالت کی شہادت دینا یہ کافی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم، دوسری چیز آ جاتی ہے جو اذان ہے. ہم، اذان بھی جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کی اذان ڈفرینٹ ہے. جتنے بھی ہم، باقی تمام مسلمان ہیں، جتنے بھی وہ فرقے سے ہیں، ان سب کی اذان ڈفرینٹ ہے. اور مطلب ہر فرقے کے اندر کچھ نہ کچھ ڈفرینشیٹ ہے، لیکن اذان یہ سیم ہے. اذان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے کسی بھی فرقے کی جو اذان ہے. تو ہم، اب اس میں آتی ہے بات کہ شیعہ حضرات کی جو اذان ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. ہم.
تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں یا ڈفرینٹ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ڈفرینٹ ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یا کیا ریزنز ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اذان آپ کے مذہب میں اللہ کی جانب سے نہیں ہے. اذان جو ہے نا، لہٰذا فرمائی یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ جزء اول تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی کتاب الاذان والسنۃ فیہا، یہ صفحہ نمبر 232 میں ملاحظہ فرمائیے کتاب الاذان. جی محمد ابن عبداللہ ابن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ہم بالبوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی ہم نماز کے لیے کیا لگائیں گے؟ شیپور ہوتا ہے نا، بوق، وہ ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جو جانور کے شاخ سے بنایا جاتا ہے، اس کی سینگ سے بنایا جاتا ہے. اس کو یہودی استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے، میں آپ کو تصویر اس کا دکھا دوں. اس کو یہودی استعمال کرتے ہیں، یہ بوق ہے، اس کو یہودی استعمال کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں. انٹرنیٹ وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں، ابھی یہ فلسطین کا جو جنگ ہوا ہے نا، جی مجھے آئیڈیا ہے، مجھے آئیڈیا ہو ہاں. گیا، بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ ہم بوق لگائیں گے نماز کے لیے. وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ، پھر انہوں نے حکم دے دیا کہ ہمارے لیے کیا بنایا جائے؟ ایک گھنٹی بنایا جائے. جو کرسچن ہوتا ہے نا، گھنٹی وہ گرجا گھر پہ لگاتے ہیں. فَنُحِتَ، ان کے لیے گھنٹی بھی بنایا گیا، گھنٹی بھی بنایا گیا ان کے لیے. فَأُرِيَ عبداللہ ابن زید فی المنام، اور یہاں پر ہے کہ اچھا عبداللہ ابن زید نے خواب میں دیکھا کہ رأیت رجلا علیہ ثوبان اخضران، میں نے دیکھا کہ دو آدمی ہیں، انہوں نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے. یحمل ناقوسا، انہوں نے وہ اپنے گھنٹی جو ہے، گھنٹی کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ جو گرجا گھر میں ہوتا ہے نا، میں آپ کو دکھا دوں، یہ ابھی گھنٹی بھی دکھا دیں تاکہ آپ کو بالکل سیر حاصل بحث ہو. یہ گھنٹی ہے بھائی، یہ آپ کی گھنٹی ہے، یہ گرجا وغیرہ میں لگتا ہے. اچھا، تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ دو مرد ہیں، وہ سبز کپڑے ہیں ان کے، اور وہ گھنٹی کو لے کے کہیں جا رہے ہیں. فقلت له یا عبد اللہ تبیع الناقوس وما تصنع، فقلت انادی به الصحابہ، میں نے کہا کہ تو آپ یہ گھنٹی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کو بیچ دو مجھے، میں خریدتا ہوں. اس نے کہا اس گھنٹی کا کیا کام ہے؟ کہا کہ میں نماز کے وقت اس کو بجاؤں گا، کیونکہ ہمیں مسجد میں اس کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے. فقال افلا ادلک علی خیر من ذلک، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر آپ کو بتا دیتا ہوں. وما ہوا، میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا اذان مجھے سکھا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الآخری. اچھا، قال فخرج عبد اللہ ابن زید حتى اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاخبرہ بما رأى، تو اس نے آ کے اپنے خواب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست نے خواب دیکھا ہے. فاخرج مع بلال الى المسجد فالقها عليه ولينادي بلال فاذا اندوى صوتا منك. پھر اس نے کہا آپ کو جو اذان آپ نے سیکھی ہے خواب میں، اس کو بلال کو سکھاؤ، اور بلال وہاں پہ جا کے بلال اذان دے دیں. اور دوسری روایت میں کہ یہ خواب کس کو نظر آیا، بلکہ اسی روایت کے ذیل میں ہے کہ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ولقد رأیت مثل الذی رأى، یہ خواب تو مجھے نظر آیا، اس سے پہلے تو میں نے خواب دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ تو میرا کریڈٹ ہے. تو آپ لوگوں کے نزدیک جو ہے اذان وہ اللہ کی جانب سے ہے ہی نہیں، وہ جو پیغمبر صاحب وحی ہے اس پہ اذان نہیں اتر آئی، وہ اذان کسی اور پہ اتر آئی، جبرائیل اس کے پاس نہیں آیا. جی ٹھیک ہے نا، وہ وحی جو ہے کس پہ آیا؟ عبداللہ ابن زید اور عمر پہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آیا. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے مذہب میں جو ہے اذان اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہ ملا؟ شب معراج ملا. یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 3، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں، باب بدء الاذان والاقامہ وفضلہما وثوابہما، اذان کی ابتدا اور اقامہ کی ابتدا اور اس کی فضیلت اور اس کی ثواب. یہاں پر پہلی جو حدیث ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، فبلغ البیت المعمور، وہ بیت معمور چوتھے آسمان میں پہنچے، وحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آیا، فاذن جبرائیل واقام، جبرائیل نے وہاں پہ اذان دی، اقامہ پڑھی. فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصف الملائکۃ والنبیون خلف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کیا اور سب ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. بھلے، اور پھر لما حبت جبرائیل علیہ السلام بالاذان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان رأسه فی حجر علی علیہ السلام، پھر جب جبرائیل دو اذان کو زمین پر بھی لے کے آئے، اذان کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے بتا دیا،
اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امیر المومنین علیہ السلام کے آغوش میں تھا. فأذن جبرائیل واقام، جبرائیل نے اذان پڑھایا، اقامہ پڑھایا. فلما انتهى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال یا علی سمعت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہو گئے اور پوچھا امیر المومنین علی علیہ السلام سے، کیا آپ نے سنا یہاں پہ جبرائیل آئے تھے؟ تو فرمایا نعم. قال حفظ قال نعم. قال ادعو بلالا فعلمه. فدعا علی علیہ السلام بلالا فعلمه. تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے سنا جبرائیل کی باتیں؟ انہوں نے فرمایا جی میں نے سنا. کیا آپ نے یاد کیا؟ فرمایا ہاں میں نے یاد کیا. فرمایا کہ بلال کو بلاؤ اور اس کو سکھا دو. تو امیر المومنین علیہ السلام نے بلال کو بلایا اور اس کو سکھا دیا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں اذان کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے. اور کس پہ نازل ہوا ہے؟ جبرائیل اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کے آئے. آپ کے نزدیک کیا ہے اذان؟ عمر پہ نازل ہوا. یہ کوئی شریعت ہے؟ پیغمبر کون ہے آپ کے نزدیک؟ اذان کی بات ہی نہ کریں. پیغمبر کون ہے بھائی؟ کبھی تم عبداللہ ابن زید کو پیغمبر بناتے ہو. ہاں شریعت کس کی؟ عبداللہ ابن، وہ سکھاتا ہے پیغمبر کو. پیغمبر نے تو وہ بنا دیا بھائی. پیغمبر نے کیا بنا دیا؟ گھنٹی بنا دی، بلکہ انہوں نے آرڈر دے دیا، گھنٹی بن بھی گئی ان کے لیے. تمہارے تو یہ حالت ہے بھائی. ہاں تو آپ کی شریعت میں ہے نا. ہاں بلیو آپ اپنے سے مرضی تو نہیں، آپ اپنے کتاب میں موجود ہے. نہیں میں بیسیکلی بھائی مرضی کے تو نہیں ہوتی ہے وہ چیزوں تو نہیں. بات یہ نہیں ہے بیسیکلی. تو پرابلم جو سب سے بڑا ہے نا وہ یہی بنا ہے کہ بے شمار بتس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے جو پریسائزلی ٹو دی پوائنٹ بتس موجود ہے. سیاستہ تھی اور قرآن بات ہے، ہم نے تو اس کے اوپر چلنا ہے. ادھر ادھر بے شمار لوگوں نے ہزاروں بتس لکھ دی ہیں اور بتس کے اوپر تو لڑائی چل رہی ہے. ہر بندہ اپنی بتس تو ڈیفینڈ کر رہا ہے، دوسرا بندہ اس بتس میں سے پرابلمز جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، وہ دوسرا بندہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. چلے میں آپ کو ایک حدیث دکھا دوں. میں حدیث دکھا دیتا ہوں آپ کو مسلم سے اذان کے مطابق. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. نہیں میرا صرف چھوٹا سا نہیں سن لو بھائی. یہ کتاب تمہارا سب سے صحیح کتاب ہے مسلم. ٹھیک ہے نا. مسلم جو ہے کیا؟ قرآن کا بھائی، قرآن کے بہن بھائی. صحیح ہے مسلم. چاپ دار الفکر کتاب کب چھپی ہے بھائی؟ کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر 189 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. 189 کہاں گیا بھائی؟ یہ 185 ہے، یہ 189 آ گیا بھائی. 189 باب صفت الاذان. اذان پڑھنے کا طریقہ کار، اذان کیسے پڑھی جاتی ہے وہ دیکھ لو ابھی صحیح مسلم میں. کیا اذان یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنے تکبیر ہے بھائی اذان میں بتاؤ؟ الاذان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان اس طرح سکھایا. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم یعود، اس کے بعد دو شہادتین پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول. یہ کیا طریقہ کار اذان؟ یہی ہے. اللہ اذان میں دو تکبیریں ہیں بھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ کیا طریقہ ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح 2 مرتبہ. وہ اس کے بعد اسحاق نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد کہنا چاہیے. وہ بھی اسحاق کا قول ہے. یہ بتاؤ مجھے. اچھا یہ تمہارا اذان تو یہ ہے جو آپ نے ابھی حدیث اذان میں تو دو، آپ کا اذان میں تو 2 تکبیر ہے. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے حدیث پڑھی ہے، جو صحیح مسلم میں سے آپ نے حدیث پڑھی ہے، وہ حدیث آپ اس تو صحیح حدیث سمجھتے ہیں؟ وہ آپ لوگوں کہاں صحیح، میرے کہاں صحیح، آپ لوگوں کہاں صحیح. ایک منٹ میں ایک اور اذان کا طریقہ آپ کو دکھاؤں. ایک اور اذان کا طریقہ میں کتاب لے کے آؤں، بلکہ جانے کی ضرورت نہیں کتاب کی. نہیں میرا جو سوال یہ تھا تو جو آپ سن لو یار، مزے کرو او بھائی، سن لو بلکہ پی ڈی ایف نکال لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کتاب ہے میرے بھائیو، ملاحظہ کرو. سنن النسائی جلد نمبر 2، چاپ مطبوعات مکتب المطلوبات الاسلامیہ بحلب، کتاب بدء الاذان، اذان کی ابتدا. یہ صفحہ نمبر 3. اذان کس طرح ہوتی ہے بھائی؟ دیکھو حدیث، دیکھو حدیث نمبر 429، 629. یہ حدیث کون سی بھائی؟ 629. طریقہ کار حدیث کا، اذان کا. میں نے کہا کہ اذان مجھے سکھاؤ. قال اللہ اکبر اللہ اکبر 2 دفعہ اذان. اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين، اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين. ثم قال بصوت دون ذلك يسمع من حوله اشهد ان لا اله الا الله مرتين، اشهد ان محمد رسول الله مرتين.
یہ کتنے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو گئے؟ 4 اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس سے حدیث نمبر 603، اچھا بلکہ حدیث نمبر 631، حدیث نمبر 631 یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. ابو محذورہ نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی ہے. اذان کس طرح؟ دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنے تکبیر ہو گئے؟ 3. کبھی 2 تکبیر، کبھی کوئی کسی مسلمان کے اس طرح، کسی مسلمان کا یہ اذان نہیں ہے بھائی. 2 تکبیر یا 3 تکبیر. اور بھائی میرا جواب یہی ہے. میرا جواب یہی ہے. میرا سوال یہ تھا، اور بھائی میرا جواب یہ ہے، میرا جواب یہ جو آپ کی جو اذان ہے، آپ کی جو اذان ہے اس کی کوئی حدیث ہی نہیں آپ کے پاس. میں تو یہ سوال پوچھا ہی نہیں تھا. میں نے یہ پوچھا تھا اور کہ جو آپ کی اذان ہے میرا وہ جواب مطلب اسی طرح دلیل ہے مجھے، بس میں نے وہ پوچھا تھا. تم اپنے پہلے تو ہمارا اذان تو جبرائیل لے کے آیا نا جس کا اذان جبرائیل آیا پیغمبر کے پاس، اس کا دلیل تو دکھا چکا ہے. اور سن لو بھائی پلیز، میرے بات نہ کاٹو، اور پلیز نہ کاٹو. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 3 تکبیروں والی اذان کس کے پاس ہے بھائی؟ 3 تکبیروں والی اذان. میں آپ کو ایک اور کتاب آپ تجھے کہہ رہے تھے، مطلب میں یہ کتاب ہے التلقین فی الفقہ المالکی، تعلیف الامام قاضی ابو محمد عبد الوہاب ابن علی ابن نصر البغدادی، متوفى سنہ 422، چاپ دار الکتب العلمیہ. کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. اس میں آپ کو میں لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 41 میں. ابھی دیکھو نا بھائی، تم تسلی تو کرو نا. اذان جو ہے نا، تم پہلے اپنے مذہب میں دیکھو کہ اذان کیا. مالکیہ کیسے نہ اذان پڑھتے ہیں؟ نہیں مالکیہ وحکایت لفظه باب ذکر الاذان والاقامہ وحکایت لفظه فی غیر الصبح، صبح کے علاوہ، فجر کے علاوہ، کیونکہ فجر میں الصلاۃ خیر من النوم ہوتا ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، وہ بھی اس کا بھی حدیث بھی دکھاتے ہیں آپ کو، خیر من النوم کا. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. وفی الصبح یزید بعد حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. نماز صبح میں اس میں بھی 2 تکبیر ہے، لیکن اس میں الصلاۃ خیر من النوم. اچھا ایک منٹ میں آپ کے جو ہے نا ایک اور کتاب دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل مزہ آ جائے اذان کے متعلق، تاکہ پھر آئندہ کبھی بھائی سن لو بھائی، آپ نے اپنی مجھے اذان دکھانی ہے. آپ سمجھے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی اذان مجھے دکھانی ہے، یہ سوال ہے. تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ تمہارا اپنے پہلے تو اذان دیکھ لو نا. اپنی اذان تو پہلے دیکھ لو نا، اور میری طرف دیکھو، اور پہلے اپنی اذان دیکھ لو نا. سوال سن تو لے. سوال یہ ہے کہ آپ کی اذان پلیز تمہاری اذان تو اللہ کی جانب سے ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کی شریعت ہے نا، عمر کی شریعت ہے. میں جواب دے رہا ہوں نا، میں جواب دے رہا ہوں نا. جواب اپنی چیز تو ہوتا ہے. او بھائی اپنی چیز تھا، کاؤنٹر نہیں ہوتا. خاموش پلیز سن لو بھائی. آپ مجھے پتہ پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا طریقہ کاری مطابق بات ہو رہا ہے. پلیز چپ کرو، پلیز مجھے حدیث پڑھنے دو. اگر آپ کے پاس بھائی الموطا پہ چلا جاتا ہوں، اگر آپ کے پاس جواب نہیں میں ختم نہیں ہوا بھائی، میں جواب دوں گا، اگلے کوشچن پہ جائیں گے نا بھائی. ادھر خالہ کا گھر تو نہیں ہے. آپ دیکھیں جو لڑکے اپنے پھپھی کے گھر جاتے ہیں نا، کیونکہ پھپھی ان سے محبت کرتی ہے، ان کو منع نہیں کرتے، وہ فریج میں سے نکالو بھائی، ادھر جاؤ ادھر سے کوئی چاکلیٹ لے لو. یہ پھپھی کا گھر نہیں ہے بھئی. ادھر آتے ہیں تو ادھر جواب کو کامل ملے گا. آپ پلیز چپ کرو، سن لو اپنا. دیکھو پھپھی کا گھر نہیں ہے بھائی کہ جو تم فریج سے جو مرضی ہے نکالو کھا لو بھئی، ہم آپ کو دیں گے. الموطا چپ کرو پلیز. الموطا للمالک، یہ کتاب موطا ہے امام مالک ابن انس کی، یہ چھپی ہے دار الفکر میں. کس سن کو؟ سنہ 2014 کو. اچھا یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم کا معنی معلوم ہے بھائی صاحب؟ اس کا ترجمہ کرو ذرا. الصلاۃ خیر من النوم. نہیں کہہ رہا، جواب نہیں دے رہا. او جواب دے بھائی. الصلاۃ خیر من النوم. آپ تو ایسے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں ایک منٹ آپ کی اذان کی کیا دلیل ہے، بس اتنی پوچھیے. بس ابھی بتاتے ہیں نا. الصلاۃ خیر من النوم کا جب پتہ چل گیا تو اذان کی دلیل بھی آ جائے گی. اچھا یہ ہے بھائی الصلاۃ خیر من النوم، صفحہ نمبر 148. مالک صاحب فرماتے ہیں کہ مؤذن جاء الى عمر بن الخطاب یؤذنہ لصلاۃ الصبح فوجدہ نائما. مؤذن آیا عمر صاحب کو جگانے کے لیے کہ خلیفہ صاحب تشریف لاؤ نماز پڑھاؤ، تو دیکھا کہ خلیفہ صاحب ابھی سو رہے ہیں. فقال الصلاۃ خیر من النوم. مؤذن نے عمر صاحب سے کہہ دیا کہ نماز جو ہے سونے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا،
الصلاۃ خیر من النوم کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ آپ نے میں نے مسلم وغیرہ سب کا دکھایا. نماز نیند سے بہتر ہے. ہاں نماز سونے سے بہتر ہے. اور نماز ہو عمود الدین ہے کہ نہیں بھائی؟ اور نماز عمود الدین ہے یا سونے؟ بھائی نماز عمود الدین ہے یا نہیں ہے؟ نماز ظاہری سی بات ہے وہ کلیئر ہے. تو نماز نیند سے بہتر ہے. اٹھو نماز پڑھو. نماز کی یہ تعریف ہے نماز نیند سے بہتر ہے یا نماز عمود نماز الدین؟ تکلیف نہیں پوچھ. چلے بھائی بہرحال اور سن لو بھائی نماز سونے سے بہتر ہے. کس کا قول ہے بھائی؟ ہاں کس کا قول ہے؟ وہ اس مؤذن کا قول ہے. اس نے عمر کو سوتے پایا. فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَن يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ. تو عمر نے اس کو حکم دے دیا کہ اب اس کو اذان میں شامل کرو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سمجھ میں آئی؟ اوکے اور سمجھ آئیے نہیں آئیے؟ آپ نے اس کی جواب دے دیا سارا اوور آل. ہاں تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب سن لیں شیعہ جو ہیں شیعوں کے ہاں اذان کیسے ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 4. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ 2. اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ چاہے اذان ہو یا غیر اذان ہو، چاہے اذان ہو یا غیر اذان، جہاں بھی تم شہادت دے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا شہادت دے دو، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا. یہ حدیث موجود ہے کہاں پہ؟ کتاب احتجاج میں. تو یہ جو حدیث ہے یہ اذان میں بھی آ جاتا ہے، تشہد میں بھی آ جاتا ہے، سب جگہ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مستحب ہے کہ انسان وہ بھی شہادت دے. تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین حجت اللہ سلام اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل. نماز نیند سے بہتر نہیں ہے، خیر العمل بہترین عمل ہے نیند سے بہتر. یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے جی؟ بہت ساری چیزیں نیند سے بہتر، نیند سے بہتر کوئی بات ہوئی نہیں. نیند نماز کی یہی شان ہے، تعریف کی تم نے، نماز نیند سے بہتر ہے. حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ ہے اذان. بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی صاحب.